Welcome to the class, and in today's class, we are going to talk about Pakistan-US relations, friends, not masters, and from do more to know more. अब हम इस टॉपिक में जिन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, our model is to actually demonstrate outline first कि भाई क्या डिस्कस होगा और कैसे डिस्कस होगा, so that our scheme of things must be very much clear. आज हम बात करेंगे एक brief introduction, then we will briefly touch upon the relations through prism of history. हमने पाकिस्तान की foreign policy के start में कुछ बातें कर ली थी कि भाई how two countries relations have evolved over the course of time, but that had been a very general view. Today we will be going into the details of what has happened between Pakistan and United States of America over the course of time. Another major turn in two countries' relations had been Pakistan post 9/11 foreign policy. It is where we will be analyzing multiple things as to what was Pakistan's post 9/11 foreign policy, what were its features, why did actually Pakistan went to join global war on terror, what is war on terror in first place, its scope, its criticism, and how war on terror has actually contributed to the mistrust and the trust deficit that we otherwise call in this day and age. In order to understand the debate more easily, we would also talk about the idea of changing trends in Pak-US relations since 2001. We will talk about three trends: Bush era, Obama era, and Trump doctrine. And then this debate will be followed by the idea that what are the future prospective relations under Joe Biden era. And this would also be discussed in this context कि भाई Renaissance दोनों ममालिक relations में हुई Trump era के दौरान, but again current regime जो है it is also looking for a very cordial set of ties with the state of Pakistan. And then there are certain challenges. कौन कौन से challenges हैं जिनको आप areas of divergence भी कह सकते हैं, we will talk about that. This will be followed by the other thing, that is what is way forward now. What should Americans do and what they can do and what must Pakistan do. आप जब भी ये चीज़ जहन में रख लें, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमने जैसे बात कर ली थी ओरिएंटेशन में कि कोई भी टॉपिक आप जब भी तैयार करेंगे ना, तो उसके ये मल्टीपल पहलू होंगे. फैक्चुअल साइड ऑफ द डिबेट भी होगी, डिस्क्रिप्टिव साइड ऑफ द डिबेट भी होगी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसकी एनालिटिकल साइड ऑफ द डिबेट भी होगी. अब जैसे जहां जहां पे मैंने क्वेश्चंस पोज किए हैं, आप याद रख लें कि ये उसकी एनालिटिकल साइड ऑफ द डिबेट है. हम ये जो रिलेशंस को थ्रू प्रिज्म ऑफ हिस्ट्री एनालाइज कर रहे होते हैं, हम इनको प्रोज और कॉन्स में नहीं देख रहे होते कि क्या ये फैसला सही था या गलत था. अगर हम इस पैराडाइम में देखें तो ये फिर एनालिटिकल पैराडाइम हो जाएगी. फैक्ट्स चूंकि अब जाहिर सी बात है अपडेट हो रहे होते हैं, तो अभी तक के जो फैक्ट्स हैं वो भी मैं इस जो है वो लेक्चर में अकोमोडेट करा लूंगा, लेकिन उसके बाद जो फैक्ट्स होंगे आई वुड अर्ज यू टू अपडेट देम. हर टॉपिक आपने अब आपको पता चल रहा होगा कि जैसे मैंने ओरिएंटेशन डे पे बताया था कि हर टॉपिक 10 से 12 पेजेस का तैयार होना चाहिए. अच्छी रीडिंग आपने 20 से 30 पेजेस की होगी, तभी जाके आपको अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा. इस लेक्चर के बाद आपको ना कम से कम ये क्वेश्चन आने चाहिए. A. Is Pakistan an effective ally of the United States of America and vice versa? Second, ये कि what has Pakistan done in war on terror? Why do critics say it has not done enough? हालांकि हमने कितनी देखें कुर्बानियां दी हैं, but why this is the impression? फिर एक और पैराडाइम हमें नजर आ रही है जो बाइडेन एरा में, और वो ये है कि देयर इज अ टू pronged approach to future US policy for the state of Pakistan. और वो ये है कि डिफेंड अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स, एंड बी इज सपोर्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इट्स नेबर्स. डिस्कस दिस. यू कैन आल्सो टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, जो कि मैं वैसे ही डिबेट में कवर कर लूंगा. डिस्कस द चेंजिंग ट्रेंड्स इन पाक यूएस टाइज. Last but not the least, discuss any role US can play in settling Kashmir dispute between India and Pakistan. अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा सामने रखने के बाद हम जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारा एक इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है और हमें खुद भी पता चल रहा होता है कि भाई हमें क्या चीजें नहीं आ रही और क्यों हमने उन चीजों को सीरियस लेना है. क्योंकि ये महज जनरल क्वेश्चंस नहीं है, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका आपके CSS एग्जाम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, PMS एग्जाम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, और जो कंटेम्प्रेरी डिबेट्स में आप चीजों को एनालाइज करेंगे और दीगर टॉपिक्स के साथ लिंक करेंगे, ये चीजें आपस में इस तरीके कार से जुड़ी हुई हैं.
So without wasting further time on the random things and more structured, let's move to the more structured debate. हम एक introduction develop कर लेते हैं कि 1947 में जैसे ही पाकिस्तान वजूद में आया तो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बेहतर ऑप्शन था जिसको हमने इंडियन सिक्योरिटी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ज्वाइन किया, लेकिन बदकिस्मती से अमेरिकन अलायंस इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में नाकाम हुई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 70s के राह में हालांकि बहुत ही नाजुक रिलेशंस थे, लेकिन हमने फिर भी अमेरिका और चीन के दरमियान जो ब्रिज का किरदार है वो अदा किया। लेकिन 1979 में जैसे ही सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में मुदाखलत की तो दोनों ममालिक के रिलेशंस में दोबारा से एक ये जो है रेनेसांस आया और दोनों ममालिक का एक ही मुश्तरका ऑब्जेक्टिव था कि सोवियत विथड्रॉल होना चाहिए अफगानिस्तान में से। लेकिन फिर दोबारा से हमें पता चला कि जैसे ही 1988 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से बाहर निकल गया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी मदद आपके तहत छोड़ दिया। Now that was the tragic loss for Pakistan, जिससे हमें ये कम से कम इम्प्रेशन गया कि अमेरिका के लिए हम जब रेलेवेंट होंगे अमेरिका हमारा इत्तेहादी बनेगा, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस अमेरिका के लिए कम हो जाएगी उस दिन से अमेरिका के साथी, दोस्त, इत्तेहादी या कोई भी आप नाम दे दें वो नहीं रहेंगे। और अमेरिकन ने जो मैस पाकिस्तान के साथ मिलकर क्रिएट किया था अफगानिस्तान में ग्लोबल जिहादी नेटवर्क को इंडोर्स करने के हवाले से, दे कंप्लीटली लेफ्ट दिस मैस फॉर पाकिस्तान टू एक्चुअली क्लींस। लेकिन पाकिस्तान ने फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट किए कि भाई दिस कैन नॉट बी डन ऑन आवर ओन, यू नीड टू कम विथ अस। लेकिन बजाय के अमेरिकन मदद करते अमेरिकन ने सैंक्शंस लगा लिए। 1998 में जब पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बना तब भी अमेरिकन ने सैंक्शंस लगा लिए पाकिस्तान को, एंड दैट दिस थिंग वाज वेरी वेरी ट्रेजिक इन ऑल सेंसेस ऑफ द टर्म। पोस्ट 9/11 में अगेन पाकिस्तान की जब स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस दोबारा से सामने आई तो दोनों ममालिक एक दूसरे के इत्तेहादी बने। लेकिन बुश एरा में जहां जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में जहां ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात दोस्ताना थे, वही ताल्लुकात ओबामा एरा में आके ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार हो गए और इस हद तक नौयत आ गई कि ओबामा ने कहा कि पाकिस्तान हंट्स विद हाउंड एंड हाइड्स विद हेयर, जिसका सिर्फ मतलब ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ डबल गेम प्ले कर रहा है, क्योंकि अफगान तालिबान को पाकिस्तान की एलिजिडली सपोर्ट हासिल है। लेकिन 2016 में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ जाता है तो रिलेशंस बहुत ही खराब हो जाते हैं और उसकी कैरेट अप्रोच के बजाय स्टिक अप्रोच पाकिस्तान की तरफ मजीद रिलेशंस को एक ऐसे नहज तक पहुंचा देती है कि टू कंट्रीज स्टैंड लॉक्ड एंड लोडेड। और 2017 में साउथ एशियन स्ट्रैटेजी ने जो है वो फर्दर रिलेशंस को डाउनग्रेड कर लिया। It was only through the renaissance of relations between after the meetup at the highest political level between Imran Khan and Donald Trump, Pakistan's Prime Minister and American President respectively, that things took a quantum leap for the better. Now the Oval Office is, let's say, held by an individual who again had enjoyed good ties with the state of Pakistan. His name is Joe Biden. So it is expected that two countries would eventually enjoy good relations, but this can only be hoped, and hope is not a good strategy. Recently, on a Council on Foreign Relations में एशिया सोसाइटी के टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट में बात कही गई कि पाकिस्तान presents one of the most complex and difficult challenges facing US diplomacy. Its political instability, entrenched Islamic extremism, economic and social weaknesses, and dangerous hostility towards India have cast dark shadows over this nuclear armed nation. So ये बेसिकली आपको एक थॉट दे रहा है कि किस तरीके से आपने ना इस टॉपिक को बेसिकली परसू करना है और इसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिकली आपने डेवलप करनी है। हम अगर पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस को हिस्टोरिकली देखने की कोशिश करें तो 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तो पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं था कि कोल्ड वार में हम जो है वो शामिल हो जाएं, क्योंकि कोल्ड वार बेसिकली हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं 1945 से 1991 तक की जो जियो पॉलिटिक्स थी ऑफ मिलिट्री स्टैंड ऑफ बिटवीन लेट्स से सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
for rival ideological domination of the international political system. So Pakistan actually distanced itself from joining any alliance, क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा कि वो एक नई रियासत है, वो पहले ग्रो करे, rather than becoming party to any other any country. Pakistan should actually carve out an independent foreign policy. लेकिन पाकिस्तान के इन जो है वो नेक अज़ाइम को बहुत ठेस पहुंची जब इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो गए। हमने बात की थी कि इंडिया ने किस तरीके से कश्मीर में इंटरवेंशन कर ली, ऑक्यूपेशन कर लिया, पानी बंद कर लिया पाकिस्तान का, और जो डिफेंस डिपो के तहत पाकिस्तान को चीज़ें मिलने वाली थी वो ख़त्म कर ली। कांग्रेस की एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आना शुरू हो गई पाकिस्तान को, और हमारे पास 3 ऑप्शंस रह गए। बरतानिया जो कि उस पोजीशन में नहीं था कि सपोर्ट कर सके, सोवियत यूनियन जो कि खुद एग्जॉस्टेड था और पाकिस्तान के साथ उसका पॉलिटिकल सिस्टम कहीं हवाले से भी नेचुरल नहीं था, और उसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स ने पाकिस्तान को फर्दर पीछे धकेल लिया। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका वाज दी ओनली अलाय जिसके साथ हम ताल्लुकात बेहतर कर सकते थे। अब पाकिस्तान जो है वो शुरू में अमेरिकन अलायंस का हिस्सा बना, अमेरिकन कैंप का हिस्सा बना, और दोनों ममालिक ने 1954 में जो है वो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट और सीटो, सेंटो और इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए, और अमेरिकन ने बेसिकली एक अलायंस इस्टेब्लिश किया इस रीजन में, जिसका मकसद ये था कि साउथ एशियन रीजन में किस तरीके से सोवियत एक्सपेंशनिज्म को रोका जाए। अब यहाँ पे एक सवाल को मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा जहन में रखें कि पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव अमेरिकन अलायंस ज्वाइन करने का क्या था, और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान को अगर अपना इत्तेहादी बनाना था तो क्या था। पाकिस्तान हैड दिस वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रलाइज इंडियन सिक्योरिटी थ्रेट, एक गेट इकोनॉमी, फिर उसके साथ थोड़े से एम्बेडेड वो थे कि चलें थोड़ी सी वो हो जाएगी, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस डेवलप हो जाएंगे, मिलिट्री असिस्टेंस मिल जाएगी, फॉलोड बाय इकोनॉमिक असिस्टेंस हो जाएगी, और हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स डेवलप करेंगे। ऑन द अदर हैंड अमेरिकन ऑब्जेक्टिव वाज नॉट दिस। अमेरिकन ऑब्जेक्टिव वाज कि किस तरीके से पाकिस्तानी रियासत के साथ ताल्लुकात इस बुनियाद पर होंगे कि सोवियत एक्सपेंशनिज्म को रोका जाए। आप देखें कि ये 1950s के दौर में अमेरिका ने 3 मुस्लिम ब्रादर ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाए हैं। मेडिटरेनियन में सोवियत एक्सपेंशनिज्म को रोकने के लिए तुर्की के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पर्शियन गल्फ में और मिडिल ईस्ट में कम्युनिज्म को रोकने के लिए ईरान में रजा शाह पहलवी को सपोर्ट किया हुआ है, और पाकिस्तान के साथ अब ताल्लुकात उसके। सो पाकिस्तान वाज बेसिकली पार्ट ऑफ दैट वेरी ट्रायका दैट इवेंचुअली एम्ड एट रेजिस्टिंग और checkmating कम्युनिस्ट एक्सपेंशनिज्म इन लेट्स से दिस पर्टिकुलर रीजन। तो अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात पाकिस्तान के एस्टैब्लिश हुए, लेकिन 1952 ऑनवर्ड ये ताल्लुकात ये जो है वो खराब होना शुरू हो गए। 1959 ऑनवर्ड क्या हुआ ऐसा 1959 में, एक तो U2 प्लान क्राइसिस हुआ। पाकिस्तान ने पेशावर का बड़ा बीर एयर बेस जो है वो अमेरिकन को दिया ताकि पाकिस्तानी पायलट्स को ट्रेन कर सकें। ये दिस वाज पार्ट ऑफ द म्यूचुअल असिस्टेंस एग्रीमेंट। लेकिन अमेरिकन ने बेसिकली पाकिस्तान के साथ किए हुए वायदे को वायलेट करते हुए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में सोवियत स्पेस को मॉनिटर करने की कोशिश की। वंस दैट प्लेन वाज शॉट डाउन, तो बाद में पता चला कि वो प्लेन कहाँ से उड़ा है, और ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इट हैज फ्लोन फ्रॉम पाकिस्तान एयर स्पेस। तो इस सूरत हाल में अमेरिकन बिकेम वेरी मच हॉस्टाइल टू स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और I would let's say find no harm in telling you that उस वक्त के सोवियत गवर्नमेंट ने थ्रेटन किया पाकिस्तान को कि भाई हम आपके ऊपर हमला करेंगे, और फिर इस वजह से देखें हमें नुकसान ही हुआ। नुकसान क्या हुआ कि हमने सोवियत यूनियन को नाराज कर लिया, हमें नुकसान ये हुआ कि हमने कोई भी अपना ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव उस टाइम को ये अचीव नहीं कर लिया। Followed by this was US policy of abandoning Pakistan in war against India। 1965 की जंग में अमेरिकन ने बैन लगा लिया कि हम पाकिस्तानी अमेरिका के हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। 1971 की जंग में अगेन अमेरिकन ने कहा कि उनकी जो बे ऑफ बंगाल में फ्लीट है वो बस आने वाली है, बट इट नेवर केम।
تو 1960s میں جب امریکن زیادہ ڈکٹیٹ کرنا شروع ہو گئے پاکستان کو، تو اس وقت پھر ایوب خان نے یہ فریز جو ہے وہ کہے تھے کہ وی آر فرینڈس اینڈ یو آر ناٹ ماسٹر، وی ایکسپیکٹ یو ٹو بی فرینڈس ناٹ ماسٹرس. یہ ان کی کتاب بھی ہے، آپ اس کتاب کو بھی تھوڑا سا ریفر کر سکتے ہیں، اف اینڈ وین دا نیڈ میں ارائز. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ ڈیرا ہے 1970s کا. ایک تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ڈسممبرمنٹ آف ڈھاکہ میں امریکنس کا بڑا ہی انڈفرنٹ رول تھا، بہت ہی انڈفرنٹ، جتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کسی ملک سے، اتنا انڈفرنٹ. لیکن اس کے باوجود بھی جب نیا پاکستان بنا تو پاکستان نے امریکنس کی بیسیکلی ایک ہیلپ ضرور کر لی. امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہم بیسیکلی کہتے ہیں فارن منسٹر کو، جیسے انڈیا میں کہتے ہیں منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرس، پاکستان میں کہتے ہیں فارن منسٹر، امریکہ اور برطانیہ میں کہتے ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ. بیسیکلی تو یہ یونائٹڈ کنگڈم سے ٹرم شروع ہوا ہے کہ یو کے کا سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی کہ فارن منسٹر. تو چونکہ یو کے کی کالونی تھی امریکہ، تو امریکنس نے بھی پھر یہی جو ٹرم ہے وہ اڈاپٹ کرنا شروع کر لیا. تو 1970s میں یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ہینری کسنجر پاکستان آئے اور یہاں سے اس نے فلائٹ پکڑ لی اینڈ ہی وینٹ اوے اسٹریٹ ٹو چائنا. اس کے بعد ماؤ اور نکسن کے درمیان، کامریڈ ماؤ اور رچرڈ نکسن جو کہ اس وقت امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، اس کے درمیان مذاکرات ہوئے. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان پلیڈ دا رول آف اے برج ان دا چائنا یو ایس اپروچمنٹ. اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اسٹیپ تھا. کیوں؟ کیونکہ چین کے ساتھ جب امریکہ کے تعلقات بنے تو جو سوویت الائنس تھا وہ کمزور ہوا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان had a role in actually reconfiguring the whole power equation of the Cold War and shifting the balance in the favor of the United States of America. لیکن جیسے ہی نکسن کی میٹنگ ہوئی اور ختم ہونے والی تھی میٹنگ، تو ماؤ زیدن کو نکسن نے کہا کہ جینٹلمین ناؤ دیٹ وی آر فرینڈس سو پٹ پاکستان aside and let's establish bilateral relations. ماؤ نے وہاں پہ بڑے تاریخی اسے جملے کہے کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، do not burn the bridges that have helped you to travel and reach a particular place. پاکستان نے آپ کی بطور برج مدد کی ہے. آپ بجائے کہ پاکستان کے احسان مند رہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کریں. دس کین ناٹ ہیپن. تو پاکستان کو نا امریکہ کی پکچر وہاں پہ بہت ہی زیادہ کلیئر آنا شروع ہو گئی کہ ایک تو 60s میں انہوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا، 50s میں جو انہوں نے ایڈ دی تھی دیٹ واز میئرلی اے لپ سروس، 70s میں جو ہے وہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی اگین دیٹ از آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ کیا بچ جاتا ہے. یعنی کہ اگین اگر آپ کا کوئی ریلیونس ہے کسی بات میں تو آپ پھر بڑے کلوز ہو، آپ کو بڑے بڑے القاب دیے جائیں گے. And once there isn't any interest, then there is no appeal for anything that we have. لیکن پھر اگین جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز چینج ہوئے 1979 میں. 1979 میں دونوں ممالک دوبارہ مجبور ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنانے میں. ہمیں یہ چیز بالکل واضح نظر آتی ہے اگر ہم اسے دیکھیں تو 1978 میں ایک ایونٹ ہوتا ہے افغانستان میں، سور ریولیوشن، SAUR، سور ریولیوشن. یہ آپ تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا. یہ میں افغانستان جب میں آپ کو ڈسکس کراؤں گا تو اس میں آپ کو ڈیٹیل میں آبویسلی بتاؤں گا، لیکن یہاں تک آپ یہ نا چیز نوٹ کرتے جائیں تاکہ جیسے جیسے آنے والے ٹاپکس ہوں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ چیزیں نا آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. آپ جتنا انہیں کلوزلی نٹ کر کے پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے یہ چیزیں فائدہ مند ہو جائیں گی. ادروائز تھنگس وڈ بیکم ڈیفیکلٹ اینڈ ویری ڈیفیکلٹ فار یو. جیسے ہی سو ریولیوشن آئی تو اس ریولیوشن کو سسٹین کرنے کے لیے اس وقت کی افغانستان کی گورنمنٹ جو کہ کمیونسٹ گورنمنٹ تھی، لیڈ بائی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان، اٹ بیسیکلی ریکویسٹڈ سوویت گورنمنٹ کہ بھائی آپ آئیں، ہمیں ملیٹریلی کوئی مدد پرووائڈ کریں. اب سوویت یونین نے کیوں مدد پرووائڈ کرنی تھی، یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے. تو یہ تھوڑا سا بھی ذہن میں رکھ لیں اس کے اوپر، ابھی چونکہ باتیں ہونی بھی ہیں. تو سوویت یونین میں ایک ڈاکٹرائن تھی بریزنیو ڈاکٹرائن، BREZHNEV. اس ڈاکٹرائن کے تحت سوویت یونین کا کہنا یہ تھا کہ اگر کہیں پر بھی کسی کمیونسٹ گورنمنٹ کو اسسٹنس کی ضرورت ہوگی تو سوویت یونین وڈ ناٹ ہیزیٹیٹ.
آپ دیکھیں کہ 1959 میں کیوبا میں انقلاب آ گیا. 1960s میں کیوبا نے مدد مانگی سوویت یونین سے. سوویت یونین نے وہاں پہ نیوکلیر ویپن تک ڈپلائے کی. ایسٹرن یورپ میں جو سوویت انسٹال گورنمنٹس تھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ماسکو پرووائڈڈ ڈپلومیٹک اکنامک اینڈ ملٹری اسسٹنس. افغانستان کی گورنمنٹ نے بھی بیسیکلی اس ڈاکٹرین کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. ایسی صورتحال میں اب امریکنس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہو گیا کہ وہ پاکستان کا ساتھ لیں اس صورتحال میں. تو امریکنس نے پاکستان کو اپروچ کیا. انیشلی $400 ملین ایڈ بھیجی پاکستان کو. تو رونالڈ ریگن 1980s میں جو ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا, اس سے پہلے تھا کارٹر رجیم, جمی کارٹر, اس نے جو ہے وہ ایڈ بھیجی. تو ضیاء الحق نے وہ ایڈ واپس کر لی کہ دس از پینٹس, ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں آپ نے کیا سمجھا ہوگا کہ جب آپ کا دل کرے گا آپ پیسے دیں گے تو ہم آپ کے لیے کام کرنا شروع کر لیں گے. نو, وی کین ناٹ بی دی اسیسنس اینڈ our hearts and minds are not for sale simply. لیکن پھر جو ہے وہ سچویشن اس طرح سے بنتی گئی کہ پاکستان کے ڈومیسٹک انوائرمنٹ نے, پاکستان کے ریجنل انوائرمنٹ نے اور پھر انٹرنیشنل ایکویشن نے پاکستان اور امریکہ دونوں کو جو ہے وہ قریب لا کے کھڑا کیا. اور دونوں ممالک کا پھر 1980s میں آبجیکٹو یہ بنا کہ ہمیں کس طریقے سے سوویت یونین کو یہاں سے وتھڈرا کرنا ہے. اب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ کیوں دیا؟ پاکستان نے پس پردہ یہ خیال کیا کہ ایک تو ہماری جو ڈپلومیٹک آئسولیشن ہوئی پڑی ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ یہ ریزن ذہن میں رکھیں گے, آج بھی آپ کے لیے ریلیونٹ ہوں گے. سیکنڈ, ہمارے اکنامک معاملات کچھ بہتر ہو سکیں گے, ایڈ مل جائے گی بہت. تیسرا یہ ہے کہ ملٹائرلی امریکنس ہمیں ویپنس دیں گے, بڑے سستے داموں پہ دیں گے کیونکہ امریکنس کا بھی یہاں پہ انٹرسٹ ہے. افغانستان کی وجہ سے جہاں وہاں سے جو اتنے سارے ریفیوجیز پاکستان میں آئے ہیں, 30 لاکھ مہاجرین آئے ہیں, وہ پاکستان کیسے خرچہ اٹھائے گا؟ وی ڈیفینیٹلی نیڈ اسسٹنس آف دا فارن کنٹریز اینڈ امریکہ از ولنگ ان دیٹ ریگارڈ. ایک اور انڈکلیئرڈ آبجیکٹو یہ بھی تھا کہ انڈیا نے 1974 میں نیوکلیر جو ہے وہ ویپن ٹیسٹ کر لیا تھا. پاکستان کی بھی اب کوشش یہ تھی کہ یار ہم بھی ایک نیوکلیر ویپن ڈیولپ کریں, اینڈ دس واز دا رائٹ اپرچونٹی ان وچ امیرکنس could actually turn a blind eye towards Pakistan's nuclear program. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہم کوئکلی بھی چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں, اگنور کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا. We can just move on, but that thing will not help you out. اصل کام ہے اسٹوڈنٹس کے کنسیپٹ کلیئر کرانا کہ بھئی ایک پرٹیکولر مومنٹ یا پرٹیکولر ٹائم اسپیس میں کوئی چیز ہوئی ہے تو اس کے پیچھے براڈر کانٹیکس کیا ہے. تو میں کوشش یہ کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ کے جو ڈسکرپٹیو پہلو ہے اس کے ساتھ انالیٹیکل پہلو کے اوپر بھی بات ہو جائے, تبھی جا کے ہم ایک بہتر مینر میں ایک چیز کے بارے میں انالیسس ڈیولپ کریں گے. تو بیسیکلی ہم اسٹیک ہولڈر انالیسس کریں. انالیسس کے نا ملٹیپل طریقے کار ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارا جنرل لیولس آف انالیسس جس میں پولیٹیکل لیول پہ دیکھتے ہیں, اکنامک, سوشل, کلچرل, ریلیجیس, آئیڈیولوجیکل. ایک ہوتا ہے اسٹیک ہولڈر یعنی کہ parties to the conflict and parties in certain arrangement and their interest, strategies and strengths and weaknesses. SWOT analysis ہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کو ڈفرنٹ ٹاپکس میں جو ہے وہ اس طرح سے کراتا جاؤں گا تاکہ آپ کا جو ایکسپوجر ہے ان ٹاپکس کی طرف وہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے. چلیں جی, پھر امریکہ کے کیا انٹرسٹ ہے؟ امریکہ کا پہلا انٹرسٹ یہ تھا کہ 1968 میں ویٹنام وار میں سوویت یونین نے ویٹنامی آرمی کو, ویٹنامی جو انسرجنٹس تھے انہیں سپورٹ کیا تھا اور امریکہ کی بدترین شکست ہوئی تھی. وہ شکست اس حد تک بھیانک تھی کہ امریکہ کو وہاں سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ راستہ تک نہیں مل رہا تھا, اور آخری جو امریکن فوجی وہاں سے نکلا ہے وہ جہاز ہیلی کاپٹر کے رسی میں لٹکتا ہوا نیپال سے نکلا ہے. تو یہ ایک بڑی ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ تھی امریکہ کی بیٹ میں. انہوں امریکنس نے کہا کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو بلیڈ سوویت یونین آؤٹ. سیکنڈلی امریکنس نے کہا کہ اچھا ہم نے چین کے ساتھ بھی تعلقات ڈیولپ کر لیے, 78 میں ڈپلومیٹک ریلیشنز ڈیولپ ہو گئے تھے. اب پھر انہوں نے کہا کہ چلیں دس از اگین ویری امپورٹنٹ کہ ہم مزید سوویت یونین کا جو ایکسپینشنزم ہے اسے روک لیں. اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ دے بیسیکلی جوائنڈ. تھرڈ یہ تھا کہ دیکھیں انڈیویجول لیول پہ بھی دیکھیں تو رونالڈ ریگن, رونالڈ ریگن پہ نا ایک ایم سی کیو پوچھا گیا تھا کہ ہو واز دا ایکٹر
and later became president of the United States of America. So he is Mr. Ronald Reagan. I have incorporated basically pictures. ये जो पूरा सेशन है ये पिछले तमाम सेशन से डिफरेंटली जो है वो डिजाइन किया गया है ताकि जो CSS का जो पैटर्न है ना उसमें छोटी मोटी तब्दीलियां आ रही हैं, सवालात में तब्दीलियां आ रही हैं, हम उनको जो है वो सामने रखते हुए बेसिकली सेशन को लेके जाए। तो रोनाल्ड रीगन की अपनी भी जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि नहीं भाई, ही हैज टू लीड सोवियत यूनियन आउट। और इस टाइम फ्रेम को इस वजह से सेकंड कोल्ड वॉर भी कहा जाता है कि भी किस तरीके से इफेक्टिव मैनर में जो है वो अमेरिका ने जंग लड़ी। एनीवेज आप देखें कि दोबारा से दोनों ममालिक इत्तेहादी बने। काम क्या करना था, दोनों ममालिक ने अफगानिस्तान के रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया, कामयाबी हुई। 89 में सोवियत यूनियन यहाँ से निकल गया। अब सोवियत यूनियन निकल गया है तो दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर अब जो है वो हिस्ट्री ऑफ बेट्रेयल्स रिपीट करना शुरू कर। अमेरिका ने कहा कि चलें भाई, खुदा हाफिज, हम आए, बड़ा जो है वो अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो जैसे कहा है ना किसी शायर ने, वो आए महफिल में इतना तो सबने देखा, लेकिन उसके बाद फिर चरागों में रोशनी ना आ गई। बस एक बार आ तो गए, लेकिन उसके बाद फिर जो भयानक रूप इधर मतलब हमने यहाँ पे देखा, तो चराग अभी तक जो है बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो अमेरिकन ने एक तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, प्रस्टर अमेंडमेंट, ब्राउन अमेंडमेंट और फिर इस तरह के अमेंडमेंट। मकसद क्या था कि पाकिस्तान को इस तरह की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज डेवलप ना करे। पाकिस्तान ने कहा कि आए जी, अब ये जो हमने इतने सारे बनाए थे जिहादी, इनको डीमिलिटराइज, डीमोबिलाइज एंड डिसआर्म करें। अमेरिकन ने कहा नो, इट इज योर जॉब, यू नीड टू डू मोर। तो ये पूरी हिस्ट्री रही है हमारे रिलेशंस की। फिर उसके बाद 1990s में पाकिस्तान 98 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए, अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। यूं 3 साल तक के सैंक्शंस में पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो गई और पाकिस्तान के पास इतने पैसे तक नहीं थे कि अपने आप को बेहतर मैनर में जो है सस्टेन करा सके। अब उसके बाद जो पॉलिसी शुरू होती है वो है पाकिस्तान पोस्ट 9/11 फॉरेन पॉलिसी। पहले तो ये 9/11 टर्म आप जहन में रख लें कि अमेरिका के जो ट्विन टावर्स से उसके ऊपर हमला हुआ, तो उसके बाद फिर जो ये जो टर्म है वो बड़ा पॉपुलर हुआ कि सितंबर की 9 तारीख को जो है वो हमला हुआ। नहीं, सितंबर की 11 तारीख को, सितंबर नवा महीना है, लेट्स पुट इट दैट, ठीक है। चलें जी, पाकिस्तान की पोस्ट 9/11 फॉरेन पॉलिसी थी। अब हम इसको अगर हम थोड़ा सा एवेल्यूएट करें तो हमें यहाँ तक तो एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि दोनों ममालिक के जो रिलेशंस थे वो इसी नेचर के थे। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें इंडिया को बड़ा फोकस किया हुआ था, लेकिन 2001 ऑनवर्ड हमने देखा कि अमेरिका के इंटरेस्ट अब इस रीजन में आना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान बड़ा रिलक्टेंट था ज्वाइन करने में, हकीकत बात ये जो है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी जो है वो लीडरशिप को फोर्स किया गया कि भाई आए और अमेरिकन इत्तेहाद का हिस्सा बने। एंड पाकिस्तान हैड लिटरली नो ऑप्शन बट टू ज्वाइन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। So the country had already suffered due to the Cold War. There was a betrayal, there was a policy of abandonment, and there was a sinister policy of actually sanctioning Pakistan. And now this new situation placed Pakistan in a position where it had to defend itself against the barrage of allegations and look for closer cooperation of friendly countries to avoid international isolation. ये बेसिकली रीजंस आप जहन में रख लें कि क्यों फिर पाकिस्तान ने अपनी पोस्ट 9/11 फॉरेन पॉलिसी को जिस तरीके से शेप किया वो किया। तो पोस्ट 9/11 फॉरेन पॉलिसी का एक पूछा गया था सवाल 2018 या 19 में कि व्हाट वाज पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव इन इट्स फॉरेन पॉलिसी इन द वॉर ऑन टेरर। तो हम फिर वॉर ऑन टेरर पर डिबेट कर लेते हैं, फिर वहां से आप अपने जो आर्गुमेंट्स हैं वो इस टॉपिक के हवाले से शेयर कर लीजिएगा। पहले तो वॉर ऑन टेरर की बेसिकली आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वॉर ऑन टेरर अमेरिका की एक मिलिट्री कैंपेन थी जिसका बुनियादी मकसद ये था कि दहशतगर्दी का खात्मा हो।
فرسٹ ٹائم یہ جو تاریخ ہے اس میں اس طرح کے ڈومیسٹک اٹیکس کو جو ہے وہ وار کے طور پر یا ایکٹس آف وار کے طور پر جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا گیا. اور امریکنس کا یہ کہنا تھا کہ دیٹ واز بیسیکلی اٹیک آن دا ویسٹرن سویلائزیشن. بیسیکلی 1990s میں ایک تھیری لکھی گئی تھی کلیش آف سویلائزیشن, جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ بھئی آنے والے دنوں میں جو کنفلکٹ ہونا ہے نا تو وہ بیسیکلی ہونا ہے اسلام اور ویسٹ میں. اچھا یہاں میں صرف ایک بات بتا دوں کہ اصل ہمارا جو ٹاپک ہے وہ وہی ہے, میں ٹاپک سے ہٹ نہیں رہا کہ یہ جو ٹاپک ہے ہمارا کہ پوسٹ 9/11 فارن پالیسی کیا تھی, لیکن یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے پوسٹ 9/11 میں بیسیکلی جو میجر ایونٹ ہے اسے سمجھنا ہوگا, کیونکہ اس کو سمجھے بغیر ہمیں یہ پھر پورا ٹاپک سمجھ نہیں آئے گا اور ہمارا یہ پھر جو ہے وہ ایک کیا کہیں گے کاسمیٹک سا کام ہو جائے گا کہ سلائڈس بھی پوری ہو جائیں گی, ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو جائیں گی, لیکن یہ ٹاپک پھر صحیح سے نہیں ہوگا. تو آئی جسٹ وانٹ کہ یہ آپ کو ٹاپک نا کلیئر ہو. آپ بے شک اپنے آپ سے ایک بار پوچھ لیں کہ وار آن ٹیرر کے کوئی 4 آبجیکٹیوز کیا تھے, وار آن ٹیرر کے اوپر کرٹیسزم کیا تھا. آپ دیکھیں کہ ایون میں بڑے سینئر ایسپائرنٹس کو جانتا ہوں وہ بھی اس طرح کے کنسپچل انالیسس نہیں کر پاتے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو سیکھیں because these things are central to the whole debate, and without actually learning these things I literally doubt کہ آپ پھر پیپرز میں اچھے پرفارم کر سکتے ہیں. اور دیکھیں نا ہمارے پاس جو سی ایس ایس کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ پاک اور کرنٹ افیئر کے اوپر زیادہ رلائے کرتے ہیں کہ جی ہم نے 300 جو نمبر ہیں جی کے سائنس کرنٹ پاک افیئر کے, ہم پاک اور کرنٹ افیئر میں 60 لے لیں گے اور جو سائنس ہے اس میں جو ہے وہ ہم 30 نمبر لے لیں گے. حالانکہ یہ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ چیکنگ بڑی ٹف ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ کا واقعی ایم ہے نا کہ آپ نے 60 نمبر لے لینے تو بھائی آپ نے پھر تھوڑا سا سیریسلی ان ٹاپکس کو پڑھنا ہوگا رادر دین بلیمنگ دا سسٹم کیا نہیں ایف پی ایس سی نے بڑی ٹف چیکنگ کر لی. آپ ایک بار اپنے گریبان میں جھانکیں ورنہ ایگزامنر آپ کے گریبان میں جھانک لے گا. ٹھیک ہے تو چل تو وار آن ٹیرر اپنی جو نیچر ہے اس میں دیٹ واز اے نیو کائنڈ آف وار, a campaign that actually operated across the state borders and in many respects it operated outside the scope of the international criminal law. اب اس حوالے سے ہم دیکھیں تو دس واز دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری کہ دیر واز این سیریس اٹمپٹ ٹو کرمنلائز ٹیررزم اگینسٹ اسٹیٹ. مطلب پہلے نان اسٹیٹ ایکٹرس جو ٹیررزم کرتے تھے ان کو آبویسلی کرمنلائز کیا جاتا تھا, لیکن پوری ریاست کو سزا دینا دیٹ ہیڈ بیکم فرسٹ ٹائم, کیونکہ امریکہ نے پوری ریاست کو سزا دی. امام خمینی کا بڑا ایک زبردست اسٹیٹمنٹ تھا ان دنوں 2001 میں کہ افغانستان میں یقیناً چند ایلیمنٹس ہوں گے جنہوں نے القاعدہ کو سپورٹ کیا ہوا, لیکن کبھی بھی خدا را اس آئسولیٹڈ ایکٹ کی سزا پوری افغان قوم کو نہ دے. 2700 لوگ مارے گئے تھے ٹوین ٹاورز میں, موجودہ حالات میں 70,000 لوگ تو صرف پاکستان کے مارے گئے, 90,000 سے زیادہ لوگ افغانستان کے مارے گئے. ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ اینی ویز یہ آپ کے لیے لمحہ فکر ہے. تو آبجیکٹیوز کیا تھے وار آن ٹیرر کے؟ پہلا آبجیکٹیو یہ تھا کہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنس ہیں آپریٹ کر رہی ہیں بیکاز آف سرٹن فائنینشیل ایسٹس, وہ تمام تر جو ہے وہ سیز کرنے, لیکن کس کے بنیادی طور پر سیز کرنے ہیں؟ ایسٹس ٹائیڈ ٹو اسامہ بن لادنز انہیریٹڈ فارچون, جس کی وجہ سے وہ القاعدہ کے تمام تر آپریشنز جو ہے وہ ہینڈل کر رہا تھا. میں آپ کو اسامہ بن لادن کی آپریشنل کیپیبلٹی بتا دوں تو کینیا میں 1990s میں انہوں نے جو ہے وہ بیسز جو ہے وہ بنا لیے تھے. تو کینیا کی جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی اسے پاور میں لانے میں کہیں نہ کہیں پہ القاعدہ نے فائنانس کیا ہوا تھا, اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ جہاں پر ہمارے بیسز ہوں گے کینیا میں یا تنزانیہ میں, یہ ذرا دونوں ممالک میں سے کسی ایک میں جو ہے وہ کہ ان کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. اور وہ پارٹی پاور میں آئی اور وہاں سے پھر یہ جو امریکن ایمبیسیز تھی کینیا میں, تنزانیہ میں اور مختلف جگہوں پہ, نیروبی میں, القاعدہ نے ان کے اوپر اٹیکس کیے. تو سیزر آف آل دا فائنینشیل ایسٹس آف دا ٹیررسٹ نیٹورک بڑا امپورٹنٹ تھا. آپ دیکھیں یہ بات 2001 کی ہے, ہم آج کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آج بھی پاکستان ایف اے ٹی ایف میں گرے لسٹ کے اوپر ہے کہ بھائی آپ نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے جو فائنینشیل ایسٹس ہیں وہ سیز نہیں. ایف اے ٹی ایف ہم انشاءاللہ ایک ٹاپک کریں گے, بنی تھی ہے 1990s اور 2001 میں. اس کا پہلے اس کا آبجیکٹیو تھا کہ اس نے جو نارکوس ہے
بیسیکلی اس کو جو ہے وہ اس کے تحت جو فائنانشیل ایسٹس ہیں نا وہ کیپچر کرنے. پیبلو ایسکوبار ایک بڑا سیزن ہے نیٹ فلکس پہ, آپ اگر دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کرمنل گینگس ہیں ان کے پاس کتنا بڑا پیسہ تھا. یہ پورا ملک خرید لیتے تھے, پوری گورنمنٹ خرید لیتے تھے, گورنمنٹ ان کی جیب میں ہوتی تھی. تو 2001 میں FATF میں یہ آبجیکٹو اس بات کے بعد ایڈ ہوا تھا کہ آپ نے ٹیرر فائنانسنگ کے اوپر اور منی لانڈرنگ کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا. سیکنڈ آبجیکٹو وار آن ٹیرر کا یہ تھا کہ pressure those states that harbor terrorists, thereby rendering the abetting or aiding of terrorists a guilt by association. بھائی سمپل یہ ہے کہ دہشت گرد کو بھی ختم کریں اور جو دہشت گرد کے جو ہے وہ ساتھی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آپ کفر کردار پہ پہنچائیں. چلیں اس کے بعد جو نیکسٹ آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کیا جائے. اب دیکھیں ڈیموکریسی کا پروموشن دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی فرام ابو, ایک ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی فرام بلو. اب ڈیموکریسی فرام بلو کا تصور یہ ہے کہ پاپولر موومنٹس ہوں, انہیں انڈورس کیا جائے اور وہ جو ہے وہ ود ان کنٹری ایولیوشنری چینج لے. عرب اسپرنگ از ون ایگزامپل آف دی ڈیموکریسی فرام بلو کے کانسیپٹ کا. پھر ایک اور ہے ڈیموکریسی فرام ابو کہ چلیں جی کافی سارے ایسے ڈیسپوٹس ہیں جہاں پہ کتنی بھی ہم کوشش کریں ڈیموکریٹک موومنٹ جنم لے ہی نہیں سکتی. تو اب ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ اب ایسی صورتحال میں ایک ہی آپشن بچتا ہے اور وہ آپشن یہ بچ جاتا ہے کہ ہم وہاں پہ ڈکٹیٹوریل رجیمز کو ختم کریں. اب افغانستان میں دیکھیں جو امریکہ نے انٹرونشن کی, that was also driven by the idea of spreading democracy from above, promotion of democracy from above. عراق میں آپ دیکھیں انٹرونشن ہوئی, لیبیا میں انٹرونشن ہوئی. خیر امریکنز کا کہنا یہ تھا کہ بھائی ڈیموکریسی کا پیس کے ساتھ لنک ہے اور وار آن ٹیرر کے تھرو ہم ڈیموکریسی بھی اسپینڈ کریں گے. آخری بھائی یہ تھا کہ بھائی ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ان عوامل کے خلاف لڑائی کریں گے جس کی وجہ سے جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاورفل بنتے جا رہا ہے. لیکن وار آن ٹیرر کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوا. پہلا کرٹیسزم اس کے اوپر یہ ہوا کہ یہ جو ٹرم ہے یہ بڑا ویگ ہے, کیونکہ اس میں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ دشمن کون ہے, دوست کون ہے, کس سے خوف کھایا جائے اور کتنا خوف کھایا جائے. Its inherent vagueness legitimizes an almost unlimited range of foreign and domestic policy interventions, and that in building up a climate of fear and apprehension. آپ دیکھیں کہ قوانین بننا شروع ہو گئے, امریکہ نے پیٹروٹیک بنا لیا, سرویلنس عام ہونا شروع ہو گئی. آپ کے ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ آپ کی تو پرائیویسی ہے ہی نہیں. ملٹری کورٹس بننا شروع ہو گئے, گوانتانامو بے, ابو غریب جیسے جیل بننا شروع ہو گئے, مسنگ پرسن بننا شروع ہو گئے. 300 لوگ پاکستان سے پکڑ کے 1000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ٹوٹل القاعدہ اور آرگنائزیشنز کے گرفتار ہو گئے. 300 لوگ ابو غریب جیل اور اس میں گوانتانامو بے میں بھیجے گئے. Second, the notion of a war on terror creates confusion about the nature of the enemy. دیکھیں terrorism is an abstract noun. Truth, honesty, یہ کیا ہے, یہ ہمیں نظر تھوڑی آتے, یہ abstracts ہیں. تو ایسی صورتحال میں how can there be a war against any abstract thing? ٹیررزم اپنے آپ میں مطلب وار آن ٹیرر اگر آپ ٹوٹلٹی میں دیکھیں تو دیٹ از این ایبسٹریکٹ کانسیپٹ بیکاز وی ڈونٹ نو دا نیچر آف اینیمی. حالانکہ جو ٹیررزم ہے دیٹ از اے ملٹری ٹیکٹک. یہ کوئی گروپ نہیں, یہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں, یہ کوئی انسٹیٹیوشن. تو اب اس کا فائدہ امریکنس کو ہی ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کون اینیمی ہے, لہٰذا سب اینیمی ہے. ٹھیک ہے, جیسے جان ایلیا کا شعر ہے نا کہ اب کسی کو کسی سے نہیں خطرہ کیونکہ اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. تو یہ بیسیکلی اس طرح کا سبھی کو سبھی سے خطرہ کی جو سچویشن ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی. وار آن ٹیرر پورٹریز ٹیررزم ایز اے سنگل فینامن. دس از ویری پرابلمٹک کہ وہ ٹیررزم جیسے ایک آئسولیٹڈ ایکٹ ہے. اب ایسی صورتحال میں ڈفرنس بیسیکلی ختم ہو جاتا ہے کہ ٹیررزم بس ایک ہی ٹیررزم ہے, اس کے اندر جو ایشوز ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پولیٹیکلی ٹیررزم بھی ہو سکتا ہے, آئیڈیولوجیکل بھی ہو سکتا ہے, لون وولف ٹیررزم کے اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں. پھر ٹیررزم اور انسرجنسی میں بڑا فرق ہے. آپ اپنے آپ سے ایک بار پوچھ لیجئے کہ ٹیررزم اور انسرجنسی میں کیا فرق ہے.
اب ہم مثال کے طور پر کیسے کیٹاگرائز کریں گے کہ افغان طالبان کا ایک اٹیک ٹیررسٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، انسرجنسی کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے. یا آپ ایک مائنیوٹ فرق یاد کر لیں، میں تھوڑا آگے بڑھوں گا ابھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مطلب مجھے ایک بڑا احساس ہے سی ایس ایس ایسپائرنٹس کا کہ ان کی کانسیپچل کلیئرٹی بیچاروں کی نہیں ہے، اور جب تک یہ نہیں آئے گی آپ کے لیے ان ٹرمز کی مطلب آپ کے لیے یہ چیزیں کوالیفائی کرنا بڑا مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیں وار آن ٹیرر کے اوپر ایسے پوچھا گیا ہے، دو ایسے آئے ہیں، چلے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ کیوں میں اتنے چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس کے اوپر اتنی جان لوں. ایک ایسے پوچھا گیا تھا کہ وار آن ٹیرر ہیز لیڈ ٹو گروئنگ ابیوز آف ہیومن رائٹس. اب یہ ڈبیٹ اگر آپ کو پتا ہو نا جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، تو آپ یقین کیجیے آپ ایک بہتر مینر میں جو ہے وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے، اور آپ ٹریڈیشنل کینڈیڈیٹ سے تبھی پھر ایک بہتر مینر میں پرفارم کریں گے. ادروائز یہ کوئی اس طرح کی بڑی پرفارمنس ہے وہ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. تو جو سیناریو ہے وہ یہی ہے نا کہ پھر ہم نے کس طریقے سے مختلف جو چیزیں ہیں انہیں جو ہے وہ کرنا چلیں گے. اچھا جی، تو بیسک تو ہمیں چلے یہاں تک تھوڑا سا پتہ چل گیا کہ بھئی ٹیررزم اور ٹیررزم سے جڑی ہوئی باتیں کیا ہیں. تو وار آن ٹیرر بیسیکلی جو ڈفرنس ہے بٹوین سرٹن ایکٹس آف ٹیررزم، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہی ہے. بس وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم ہے اور بس ہے. نہیں، ٹیررزم میں ڈفرنٹ ہے، ڈفرنسز ہیں. تو وار آن ٹیرر بس سب کے لیے وار آن ٹیرر. آپ انسرجنٹس کے لیے جو ہے وہ وار آن ٹیرر کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی انسرجنٹس جو ہیں وہ ایک خاص آبجیکٹو کے لیے لڑتے ہیں. میں تھوڑا سا ڈفرنس آپ کو بتا دوں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جی ٹیررزم بھی ایک وائلنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور انسرجنسی بھی ایک وائلنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں ایک چھوٹا سا فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ بھائی ٹیررزم کے جو اٹیکس ہیں نا، یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنس ہیں، ان کے جو اٹیکس ہوتے ہیں دے آر ڈریون اگینسٹ بوتھ سیولینس اینڈ ملٹری پرسونل. مثلا اگر افغان طالبان افغان سویلین پاپولیشن کو ماریں اور افغان نیشنل آرمی کو ماریں تو وہ کہلائیں گے دہشت گرد. لیکن اگر ان کے اٹیک سویلینس کے لیے نہیں ہیں اور صرف آکوپیشنل فورسز کے خلاف ہیں تو وہ اپنے آپ پہ انسرجنسی کہلائے گی، اور انسرجنسی ہیز دی فاؤنڈیشن ان انٹرنیشنل لا. تو یہ پھر آپ اس میں دیکھ لیجیے گا. دو اور آبجیکٹو بھی تھے، وہ بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ by describing the campaign against terror as a war, it implies that terrorism should be and perhaps only be addressed through military means. بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں وار آن ٹیرر، وار ایک ملٹری ایکٹ ہے. ویسے ہم کہتے ہیں کہ there must be war on poverty, there must be war on let's say extremism. لیکن وار essentially basically ایک ایسا ٹرم ہے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ it involves military means. تو ٹیررزم کو دیکھیں نا آپ، اس کے جو کازز ہیں، اگر پاورٹی ڈریون ٹیررزم ہے تو اس کا پہلے یہی ہے کہ آپ پھر غریبوں کو مارتے ہیں. اگر کوئی ڈس انفرینچائزڈ ہے، اگر کوئی پولیٹیکلی ایکسکلوڈڈ ہے تو اس کے خلاف اگر آپ جو ہے اس کی ڈیمانڈس نہ سنیں، آپ اسے آل ٹوگیدر ختم کر لیں، ایز از ڈن بائی دا انڈین آرمی ان آکوپائڈ کشمیر اور ایز ہیز بین ڈن بائی دا زائنسٹ سولجرز، زائنسٹ اسیسنس رادر ان دی آکوپائڈ فلسطینین ٹیریٹریز. پھر تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی نا. تو اس نے پری ڈٹرمن کر لیا ہے. اب کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی میں یہاں پہ فرق ختم ہو جاتا ہے when this thing happens. آخری بات یہ کہ the idea of war on terror may be seen as a counterproductive. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا وار آن ٹیرر اور پھر ہم ورڈ یوز کرتے ہیں گلوبل وار آن ٹیرر، تو بیسیکلی ہم تھریٹ کو ایگزاجریٹ کر رہے ہیں. اور جب بھی ہم تھریٹ کو ایگزاجریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری بیسک جو ہے جو مطلب جو لوگ تھریٹ کو ایگزاجریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی بیسک کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس وار اکانومی سے بینیفٹ لیں. جنگیں کیوں نہیں ختم ہوتی؟ بیکاز سم پیپل آر بینیفٹنگ فرام. So from the viewpoint of the decision makers, encourages overreaction and thereby risk of perpetuating terrorism by strengthening disaffection amongst the marginalized groups and the people. یہ تھوڑا سا کانسیپٹ ہے، ذرا اس کو ذہن میں رکھ لیجیے گا. تو یہ ہے وار آن ٹیرر بیسیکلی. اب بش ایرا میں ہم دیکھتے ہیں، جارج ڈبلیو بش کے ایرا میں ہمارے جو تعلقات ہیں وہ تھوڑے سے دوستانہ ہوئے. ہم نے بیسیکلی امریکن جو الائنس ہے وہ جوائن کی کیونکہ ہمیں لگا کہ اس سے جو ہے وہ ہمیں بینیفٹ بھی ہے اور کچھ ریزنس ہیں ہمیں جوائن کرنا پڑے گا. تو پاکستان نے پھر کیوں یہ گلوبل وار آن ٹیرر جوائن کی؟
Let's analyze it in a very simple manner. पाकिस्तान को उस वक्त अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मैंने अभी आपको बता दिया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉरेन मिनिस्टर को कहते हैं, उसने कैटेगोरिकल कह दिया था either become a partner or a target and decide very quickly. अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर, परवेज मुशर्रफ की बड़ी मशहूर किताब है, उसमें उसने कहा कि ही वेंट ऑन इवन थ्रेटनिंग पाकिस्तान कि अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो वी विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एज। अब देखें कॉन्टेक्स्ट में दोबारा आपको बता दूं, पिछले 3 साल से पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस हैं, इंडिया के साथ जंग हो चुकी है, प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर, डोमेस्टिक एंड फॉरेन, डोमेस्टिक इकोनॉमी का प्रेशर, फॉरेन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का प्रेशर, इतना बड़ा इवेंट हो गया, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन इस हक में है कि दहशतगर्दों को सजा मिले, अमेरिका इज थ्रेटनिंग पाकिस्तान, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, वी हैड टू जॉइन दैट। सो पहला आर्गुमेंट आप क्या लिखेंगे, इट वाज बेसिकली द कोरिजन that eventually pushed Pakistan into joining this particular alliance, followed by change in Kashmir policy. Americans की हमेशा ये कोशिश रही है कि किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल बस परमानेंट बॉर्डर में जाए पास। आप देखें कि ट्रंप आया पावर में, एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट आई पावर में, उन्होंने इसे जो है वो आर्टिकल 370 तक बात तक नहीं की। तो पाकिस्तान को ये डर था कि कहीं ये फिर हमें कश्मीर में स्टेटस को जो है वो कबूल करने के ऊपर जो है वो मजबूर ना कर लें। इंडियन पॉलिसी हमें नजर आ रही थी बड़ी अग्रेसिव। 2001 ऑनवर्ड इंडिया ने इस इवेंट को बेसिकली इस्तेमाल किया। इंडिया ने कह दिया कि अगर पाकिस्तान साथ नहीं दे रहा तो इंडिया वुड डू एवरीथिंग टू हेल्प अमेरिकन आउट। अब देखें इंडो यूएस नेक्सस पहले ही ग्रो कर रहा था। इफ वी हैड लेट इट हैपन, थिंग्स कुड हैव बीन मच 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 वरीसम फॉर अस। फिर इस बात का इंडिया ने बड़ा फायदा भी उठाया कि कश्मीर की राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट को उन्होंने टेररिस्ट जो मूवमेंट है, टेररिस्ट एक्टिविटी है, वो डिक्लेयर करी। एक इंडिया को और क्या था, 2002 में इंडिया ने बॉर्डर के ऊपर मोबिलाइजेशन कर ली, 10 महीनों तक बॉर्डर के ऊपर मोबिलाइजेशन। ये पाक इंडिया रिलेशंस में इंशाल्लाह फिर इस बात को थोड़ा सा और देख लेंगे। द क्वेस्ट फॉर नेशनल सिक्योरिटी कि यार हमने अभी बड़ी मुश्किल से न्यूक्लियर पैरिटी और वेपनरी हमने इस्टेब्लिश की है, अभी अमेरिका की सैंक्शंस लग गई हैं, कमज़ोर हो गए माशी तौर पर, कैसे हम फिर अपने आप को सिक्योर कर सकेंगे? दैट वाज अगेन अ चैलेंज। पाकिस्तान प्लेस इन द रीजनल एंड इंटरनेशनल सिस्टम, आइसोलेशन की तरफ हम जा रहे थे। वी वर बीइंग लेबल्ड एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। कैसे मुमकिन हो सकता है, आप खुद बताएं। फिर ये था कि 90s का पूरा दौर पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया गया कि भाई दिस इज अ कंजर्वेटिव स्टेट। नाउ वाज द टाइम, जो कि मुशर्रफ एरा में हम देखते हैं, टाइम फॉर द इनलाइटेंड मॉडरेशन। हम बताना चाहते कि थे इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भाई नहीं, हम जो है वो ना बड़े जदीदियत में यकीन रखने वाले मुल्क हैं, लिहाजा आप हमें ना उस निगाह से देखें जिस निगाह से एक प्रोग्रेसिव, लिबरल और अकोमोडेटिव मुल्क को देखना चाहिए। टू गेन इकोनॉमिक असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट। एक तो बात तय थी ना कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दे दिया तो अमेरिकन पहला काम यही करेंगे कि सैंक्शंस जो पाकिस्तान के ऊपर लगे हैं वो खत्म कर लेंगे। हमें भी वो चाहिए थे। फिर हमें आईएमएफ से कर्जा चाहिए थे। 1988 में हमने कर्जे लेने शुरू कर लिए थे आईएमएफ से। बस फिर उसके बाद दर्द बढ़ता गया जूं दवा की। जैसे जैसे हमें पैसे मिलते गए हमने कहा हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन होना क्या था, फिर वही हुआ जो सबने देखा। तो ये बेसिकली अपना एक कॉन्टेक्स्ट है, प्रॉपरली से ज़हन में रखेंगे तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। चलें जी, इकोनॉमिक असिस्टेंस आ गई, और वो मैं आपको बता दूं कितनी उन्होंने इकोनॉमिक जो है वो असिस्टेंस दी। उन्होंने अमेरिकन ने पाकिस्तान को इनिशियली $1 बिलियन गिफ्ट कर लिया कर्जों के लिए। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको बड़े ही प्रेफरेंशियल बेसिस पे जो है वो कर्जे देंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वी वांटेड टू मेंटेन मिनिमम डिटरेंस कि भाई बड़ी मुश्किल से हमने जो है वो न्यूक्लियर वेपन हासिल किया है, वी कांट डू दैट। फिर टेररिज्म का खतरा देंगे, सिर्फ जो है वो अमेरिकन को थोड़ी था, पाकिस्तान को भी जो है वो टेररिज्म का इसी तरह से थ्रेट था जैसे जो है वो दीगर ममालिक को था। तो देयर वाज नो हार्म इन फाइटिंग एक्चुअली अगेंस्ट दी टेररिस्ट। और शुरू में तो मुल्क में डिफरेंट पब्लिक ओपिनियन था, लेकिन बाद में तो फिर जैसे ही तालिबान ने अटैक्स करना शुरू कर लिए, अपने रेंज ऑफ अटैक्स बढ़ाना शुरू कर लिए, तो वी रियलाइज कि आवर डिसीजन वाज राइट।
امریکہ نے کیا ڈیمانڈس کی پاکستان سے؟ امریکہ نے کھل کر پاکستان سے کہا کہ القاعدہ کے مکمل آپریشنز پاکستانی بارڈر پر بند کر لو، جتنی بھی لاجسٹیکل سپورٹ انہیں مل رہی ہے، آرمس وہ جہاں سے لے رہے ہیں وہ سارے کے سارے بند کر لو۔ سیکنڈ اس نے کہا کہ بھائی ہمیں بلینکٹ اوور فلائٹس چاہیے، لینڈنگ رائٹس چاہیے یو ایس پلانس کے لیے۔ لیکن ڈیمانڈس ایسے امریکنس کہہ رہے ہیں جیسے یہ ان کا ملک ہے اور ہم تو یہاں پہ نا کرائے پہ رہ رہے ہیں۔ اب اسے کہتے ہیں ایک مومنٹ ہے، اس کے لیے نام دیتے ہیں دا مومنٹ وین امیرکا بیکیم ہائپر پاور۔ ایک ہوتا ہے لوکل پاور، چھوٹے لیول پہ افغانستان ٹائپ ہمارے، ایک ہوتا ہے میجر پاور جس کا کسی ریجن میں انفلوئنس ہو، ایک ہوتا ہے سپر پاور جیسے کولڈ وار عراق کے دوران تھا امریکہ، ایک ہوتا ہے ہائپر پاور یعنی کہ جب سپر پاور وائلنس کرنے پہ آ جائے تو اسے ہم ہائپر پاور کہتے ہیں۔ تو امریکہ اس ٹائم ہائپر پاور ہے، دیکھیں ڈیمانڈس کیا کر رہے ہیں، نیول ایئر بیسز بارڈرز تک رسائی دے دو، انٹیلیجنس اینڈ امیگریشن انفارمیشن دے دو، جتنا بھی ڈومیسٹک ایکسپریشن ہے ٹیررزم کا امریکہ کے خلاف، صرف امریکہ کے خلاف نہیں، اس کے دوستوں اور اس کے اتحادیوں کے خلاف بھی کوئی اگر ہے تو وہ بھی بند کر لو۔ بھائی انڈیا آپ کا دوست ہے اور یہاں پہ اینٹی انڈین سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے اور بڑا جسٹیفائڈ ہے بیکاز آف دی ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ آف انڈیا، وہ بھی بند کر لو۔ اور پھر جو طالبان، افغان طالبان کو بیسیکلی ہم سپورٹ کر رہے تھے، گورنمنٹ کو ریکگنائز کیا تھا نا بیسیکلی پاکستان، یو اے ای اور سعودی عربیہ نے، وہ ساری کی ساری جو چیزیں وہ بند کر لو اور ایونچولی ان کے خلاف ایکٹ کر لو۔ اوباما ایرا پھر ہم دیکھ لیتے ہیں تو اوباما ایرا میں ہمیں پھر اور ملٹیپل چیزیں ملتی ہیں، ڈرون اٹیکس انٹینسیفائی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ انکریز ہوتا ہوا نظر آتے ہیں۔ دیکھیں پہلا اٹیک ایسا نہیں کہ اوباما ایرا میں ہوا، میں یہ ذرا تھوڑی بات کلیئر کر لوں، پہلا اٹیک جو ڈرون اٹیک ہے وہ 22 جون 2004 کو ہوا، لیکن اوباما کے ایرا میں ہوا کیا کہ رادر دین فائٹنگ اینڈ سینڈنگ ملٹری آن گراؤنڈ، اوباما نے ایک ہی واز کالڈ ڈرونز ان چیف، کہ اس نے ڈرون اٹیکس کے تھرو جو ہے وہ ممالک کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کرنا شروع کر لیا۔ اب بیسیکلی ڈرون اٹیک، میں آپ کو ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے لیے کہ کیا ڈرون اٹیکس ٹیررزم کو ختم کر رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں؟ یہ بڑی ڈبیٹ ہے ایک، اور اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی کسی لیکچر میں ہم ڈسکشن ضرور کریں گے۔ سیکیورٹی جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو we'll definitely talk about this۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا، اس کے بعد پھر مطلب ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہی تھا کہ امریکنس نے کہا کہ نہیں بھئی آپ حقانی نیٹ ورک کے اوپر جو ہے وہ ٹف ہینڈ نہیں رکھ رہے، اور جو ہے وہ اسامہ بن لادن کو آپ نے پناہ دے رکھی تھی۔ او بھائی حقانی نیٹ ورک کے بندے کا آپ نے نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل پبلش کیا ہے جیسے ہی افغان طالبان کی ڈیل، تو آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم ایکشن لیں۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا ایک فرق آ گیا تھا، میں بتاؤں آپ کو کہ یہ کیوں پاکستان نے جو حقانی کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ امریکنس نے پہلے کہا کہ آپ القاعدہ کے خلاف کام کریں، ہم نے 1000 بندہ پکڑ لا، 300 امریکنس کے حوالے کر لی۔ امریکنس کو تو لگا کہ یار واہ واہ، انہیں تو نہ بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں، اور اوباما نے جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم یہ جو ہے وہ بھی جیت لیا، نوبل پیس پرائز بھی جیت لیا۔ اب ان کے آبجیکٹیوز چینج ہو گئے، اب ان کے آبجیکٹیوز ہو گئے کہ افغانستان میں وہ اپنی مرضی کی حکومت لے کے آئیں گے۔ نا دیٹ واز ریڈ لائن فار پاکستان، کہ اگر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ we should not be meddling into other countries' affairs, particularly Afghanistan, how dare you؟ آپ پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ And we have a sovereign state and we have our strategic interest in the region and that are two very much justified۔ بارڈر اسکرامشز ہوئے، دیکھیں سلالہ چیک پوسٹ کا جو ایونٹ ہے وہ بڑا سب کے سامنے، 27 فوجیوں کے اوپر نیٹو فورسز نے جو ہے وہ گولہ باری کی، بڑا ریئیکشن ہوا، نیٹو سپلائی بند ہوئی۔ او بی ایل ایپیسوڈ جو ہے وہ اتنی، اب تو اس کے اوپر کتاب بھی آئی ہے اوباما کی، ٹھیک ہے، وہ ذرا دیکھ لیجیے گا، ریویو پڑھ لیجیے گا، اس طرح کی کتابوں کو نا کوٹ کیا کریں، آپ کو فائدہ ملے گا۔ ڈونالڈ ٹرمپ کا ایران دیکھ لیتے ہیں تو وہ بڑا ہی چیلنجنگ تھا، اس نے آتے ہی پہلے سال کی پہلی تاریخ کو یہ بات کہہ دی کہ یو ایس has foolishly given Pakistan more than $33 billion in aid over the last 15 years and Pakistanis have given US nothing but lies and deceit, thinking of our leaders as fool and they give safe havens to the terrorists we hunt in Afghanistan with little help, no more۔ اس کے بعد پھر اس نے ساؤتھ ایشین اسٹریٹجی اناؤنس کر لی اور یوں تعلقات میں خرابی سے خرابی آنا شروع ہو گئی۔ لیکن دس ٹائم پاکستان سے enough is enough۔ We responded, we categorically said that there's a shift in Islamabad from do more to no more। And Prime Minister Imran Khan went on saying categorically
That record needs to be put straight on Mr. Trump's tirade against Pakistan. No Pakistani was involved in 9/11, but Pakistan decided to participate in US war on terror. अब ये जो वर्ड है ना US war on terror, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिस वाज नॉट अवर वॉर ऑन टेरर, हमारे ऊपर हमला नहीं हुआ था और ना ही हमने किया था, हमला आपके ऊपर हुआ था, आपकी पॉलिसीज की वजह से हुआ था और आप ही इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन हमने फिर भी आपका साथ दिया। तो बड़ा कौन हुआ? हम हुए ना कि भाई हमने आपका साथ दिया कि चलो यार हम आपका साथ दे देते हैं, लेकिन आप हमें कह रहे हो कि हम जो है पैसे खा गए आपके। Pakistan suffered 75,000 casualties in this war and over $123 billion was lost to economy. अमेरिका की एड कितनी थी? $20 billion, $30 billion, $33 billion। ये जो हमारा $100 billion का नुकसान हुआ है, ये कौन पूरा करेगा? Not only this, our tribal areas were devastated. Millions of people uprooted from their homes. The war drastically impacted lives of ordinary citizens. हमारे मुल्क में हालात क्या हुए, किसको नहीं पता कि किस तरीके से खून की होली खेली गई। वी आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। पाकिस्तानी सोसाइटी रेडिकलाइज हो गई, मिलिटराइज हो गई, वेपनाइज हो गई। हु वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट? अमेरिकन्स वर रिस्पांसिबल। लेकिन despite that, Pakistan continues to provide free lines of ground and air communications to America. Can Mr. Trump name any other such ally that gave such sacrifices? Instead of making Pakistan a scapegoat for their failures, the US should do a serious assessment of why, despite 140,000 of NATO troops plus 250,000 Afghan troops and reportedly $1 trillion spent on war in Afghanistan, the Taliban are stronger like ever before. तो ये सारी चीजें हैं जिनको जो है वो ध्यान में रखने की जरूरत है। अभी क्या रिलेशंस हैं, हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2016 ऑनवर्ड जो रिलेशंस हैं उनमें बड़े ही जो टर्न्स हैं वो आए हैं। उन टर्म्स को हम बेसिकली मुख्तलिफ वालों से देख लेते हैं। हम सिंपली फॉर एग्जांपल क्विकली मूव करें तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प पावर में आए तो रिलेशंस ख़राब हो गए और न्यू स्ट्रैटेजी आ गई। अमेरिका ने ना बड़ा वार्न करना शुरू कर लिया, पाकिस्तान कैन लूज टेरिटरी, यूएस विल टेक यूनिलैटरल एक्शन, पाकिस्तान हैज बीन पुट ऑन नोटिस और कोलिशन सपोर्ट फंड बंद कर लिया गया और IMF के थ्रू पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया गया, फॉलोड बाय द आइडिया दैट जो है वो FATF ने पाकिस्तान को धमकियां दी गई कि यू वुड बी ब्लैक लिस्टेड। इंडिया को जो है वो 2019 में एक फ्री हैंड दिया गया कि इनिशिएट एरियल स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान, कश्मीर के जो है वो आर्टिकल 370 रिवोक करने दिया गया, मच and all changed only after Prime Minister Imran Khan visited United States of America. मैं इसके ऊपर एक आर्टिकल आपको भेजूंगा। PM's US visit, he came, he saw, he conquered। एक है US Institute of Peace के इंडिविजुअल हैं, ठीक है, वो बड़ा अच्छा लिखते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर। एक बड़ा ये अच्छा आर्टिकल है, I would be sending that out। चलें जी, 2020 में यूएस तालिबान डील कराई पाकिस्तान में। हम यहाँ से बेसिकली ये चीज देख रहे हैं कि यूएस के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अब ब्रॉडर नहीं रहे, अब ये सारे के सारे ताल्लुकात अफगान सेंट्रिक हो गए कि भाई अफगानिस्तान में जो है वो यूएस ने अपनी जो गेम है वो पूरी करनी है। और जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए तो ये बड़ी वीडियो देखने की, आप कभी ये देख लीजिएगा, तो उधर उसने ना पाकिस्तान की तारीफ की, पहले इंडिया की तारीफ की तो बड़ा क्राउड जो ना इट वाज चांटिंग स्लोगन्स एंड ये वो, पाकिस्तान का नाम लिया पूरे क्राउड में खामोशी आ गई। बट दिस वेरी प्रेज इन इंडिया एक्चुअली सिग्निफाइड डिफरेंस इन पॉलिसी एंड दैट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। उसके बाद हम बाइडेन एरा में प्रॉस्पेक्ट्स क्या देख सकते हैं। देखें, बाइडेन एरा में एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है कि ये बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे, क्योंकि जो बाइडेन जो है वो जब प्रेसिडेंट था उन्हीं दौर में पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बातें हुई, मिलिट्री असिस्टेंस हुई, ही अंडरस्टैंड्स पाकिस्तान, ही अंडरस्टैंड्स द पल्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल, और he was in the favor of withdrawal of US forces from Afghanistan। तो चलें कुछ बातें हैं
پولیٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اچھے تعلقات ہوں، بائلیٹرل وزٹس ہوں، اور ظاہر سی بات ہے دونوں کو ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ اکنامیکلی ہو سکتا ہے کہ امریکن سے جو ہے وہ کووڈ ایرا کی پاسبلٹیز جو ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ پاکستان کی اکنامک ہیلپ کر بھی لیں، جو جائز ہے۔ ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ اور F-16 کے جو انہوں نے پیسے لیے تھے وہی واپس کر لیں، ہمارے لیے بہت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ کہ افغانستان میں امریکنز ویسے ہی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ دے وڈ ری تھنک، دے وڈ ناٹ ری تھنک، دے ہیو نو چانس ٹو ری تھنک، ٹھیک ہے، تو یہ اچھے پراسپیکٹس ہیں۔ جیسے ہی بائیڈن پاور میں آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں یہ جو ہے وہ کرفیو جو ہے وہ لفٹ اپ ہوا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستانی کورٹس نے ایک جو ہے وہ ایک انڈیویجول ہے اسے جو ہے آزادی دی ہے، ایک عمر نام ہے اس چیز اس کا، کوئی انڈیویجول ہے جس کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ پرل ہاربر کے یہ جو ڈینیل پرل، پتہ نہیں کیا جرنلسٹ کا نام تھا، اس کے جو ہے وہ کلنگ میں جو ہے وہ ملوث تھا، تو اس کو جو ہے وہ آزادی مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ڈینیل پرل کا یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ اٹیک ہوا، اس کو مارا گیا تھا، اسیسینیٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ جو ایک انڈیویجول ہے عمر سعید شیخ، اس کو کنوکٹ کیا گیا تھا، اسے 2020 میں ایکوٹ کیا گیا، تو امریکنز اس کے اوپر بھی ناراض ہیں۔ اینی ویز تو ہم بیسیکلی دیکھ یہ رہے ہیں کہ ممکنات ہیں، پاسبلٹیز ہیں، لیکن وی شوڈ ناٹ ایکچولی celebrate those small gestures into broader paradigm کہ بس اب یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، no۔ تو اس کے اوپر ابھی دیکھیں، اوور آل میں آپ کو بتا دوں کیا ایریاز آف کوآپریشن ہو سکتے ہیں۔ اکنامک ریلیشنس آپ نے دیکھ لینے ہیں کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ یو ایس از پاکستان's largest export destination، $3.7 billion ایکسپورٹس، 500,000 جو لوگ ہیں ممبرس آف پاکستانی، یہ تھوڑا فگر کریکٹ کر لیجیے گا، ایک زیرو زیادہ آ گیا شاید، آف ڈائسپورا ریزائڈ ان یو ایس۔ Overall, US-Pakistan's trade in 2018 reached a record of $6.6 billion۔ کووڈ کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے، تھوڑا سا اسے اپڈیٹ کر لیجیے گا۔ US is a source of foreign direct investment, soft power, NGOs, US civilian assistance to Pakistan and earthquake and let's say floods, security cooperation میں counter terrorism ہے، coalition support fund بحال ہوا ہے، JF-16 کی یہ جو F-16 کی مینٹیننس کے لیے $125 ملین ہیں وہ اپروو ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ دونوں کے درمیان کوآپریٹ ہیں۔ چیلنجز کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، مطلب مجھے پرسنلی بڑا اس چیز سے وہ ہے، it's double standards in taking action against the terrorist organization۔ میں اس کی بلکہ آپ کو نا ایک مثال ہی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو نا تھوڑا سا سمجھ آئے کہ I would just say that the United States is believed to have blocked a Pakistani request of the UN Security Council Sanctions Committee for listing Jamiat al-Ahrar leader Abdul Wali, commonly known as Umar Khalid Khurasani، اس کو انہوں نے جو ہے وہ روک لیا۔ اب دیکھیں پاکستانی کوئی بندہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو امریکنز بڑا ہی جو ہے نا کوئک ہوتے ہیں بیان دینے میں، دیکھیں لشکر طیبہ حافظ سعید دیکھیں جیش محمد کا چیف دیکھیں، لیکن جب وہی بات عمر خالد خراسانی پہ آ جاتی ہے تو وہ چپ ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ امریکنز آر بلیمنگ پاکستان فار دا ڈبل اسٹینڈرڈس، حالانکہ دے آر بیسیکلی فالوئنگ دا ڈبل اسٹینڈرڈس۔ اینڈ گیم ان افغانستان، اس کے اوپر تھوڑے سے دونوں مسائل ہیں۔ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ بڑا ہی میجر چیلنج ہے دونوں ممالک کے جو ہے وہ ریلیشنس میں۔ افغان طالبان کی جو سینکچریز ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں، لیکن TTP کی افغانستان میں ہیں، اور امریکنز جو ہے وہ انہیں اگنور کر رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈو مور امپیریل ٹون، ڈو مور آف دا سیم، ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ۔ پاکستان نے کہا یہ چیلنج اب نہیں ہوتا ہم سے، بس ہم سے جتنا ہو سکا تھا استحصال نے وہ پورا کر لیا، اب استحصال کے پاس کچھ بھی نہیں۔
ड्रोन अटैक्स हैं टोटल, अभी तक जो स्ट्राइक्स हो चुके हैं वो 4 to 9 हुई हैं टोटल। किल्ड इन ड्रोन स्ट्राइक्स आर मोर देन 2500 पीपल, जिसमें 1000 से ज्यादा सिविलियंस हैं और बदकिस्मती से 300 से ज्यादा बच्चे हैं, मासूम बच्चे। सीपेक के बारे में अमेरिकन का कहना है कि इट पासेस थ्रू डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट नॉट बी द केस। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इनसिक्योर है, ये मैं न्यूक्लियर उसमें आपको पढ़ाऊंगा। इंडो यूएस एम्ब्रेस एक बड़ा चैलेंज है, कश्मीर का मसला इस वजह से नहीं हल हो रहा। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट इस वजह से पाकिस्तान में ग्रो इमर्ज हो रहा है। एक किताब है एनाटोल लेविन की, पाकिस्तान है हार्ड कंट्री, उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह की गई है कि द यूएस इन्वेजन ऑफ इराक coming on top of US support for Israel and a growing ties with India greatly दरवाजा बंद strengthening करे the हो, weak and अयाज दरवाजा बंद करे। intuitive but pervasive feeling among Pakistanis that Islam is endangered at the hands of the United States of America. तो ये जरा चीजें हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, बस जो भी रिलेशंस आपने तैयार करने ना उसमें वे फॉरवर्ड आपने ना लाजमी तैयार करना है कि भाई किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी एनालिसिस कर लूं कि अगर ये फ्रॉड रिलेशंस रहे इस तरीके से बिफोर वी कम टू वे फॉरवर्ड, कि अगर इस तरीके से ये दोनों ममालिक के दरमियान खराब रिलेशंस रहते हैं तो उसके फिर क्या जो नतायज हैं वो फिर हो सकते हैं। देखें उसके एक तो नतायज होते हैं कि अमेरिका के पास लिवरेजेस जो है वो बहुत है। मिसाल एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर हम देखें तो वो ये है कि दे कैन डिक्लेयर पाकिस्तान एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, दे कैन स्ट्राइक अगेंस्ट तालिबान एंड अदर मिलिटेंट टारगेट्स इन पाकिस्तानी सॉइल। है नहीं है फिर भी वो का जो है उन्हें आदत है कि नहीं भाई पाकिस्तान बस है। दे कैन इनकरेज ए क्रॉस बॉर्डर एडवेंचर बाय इंडिया। मतलब ये आप बात जहन में रख लें कि इंडिया कभी भी कोई एक्ट इस तरह से बोल्डली कर ही नहीं सकता जब तक अमेरिकन उन्हें ना एक ग्रीन सिग्नल ना दे चीजों। तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। फिर अमेरिकन कैन यूज अफगानिस्तान फॉर देयर स्ट्रेटेजिक पर्पस, दे कैन इवेट देयर स्टांस फ्रॉम कश्मीर पॉलिसी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में दे कैन कोर्स पाकिस्तान की जितना भी है ब्रांडिंग हुई है सॉफ्ट इमेज के हवाले से उसे खराब कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, अमेरिकन को क्या करना चाहिए? दे नीड टू लॉन्च अ न्यू डिप्लोमेटिक डायलॉग विद चाइना एंड पाकिस्तान इन ऑर्डर टू रिड्यूस प्रोस्पेक्ट्स फॉर द रीजनल टेंशन एंड वायलेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन की वजह से इस रीजन में खराबी है वरना एक कब तक मसाइल ही हल हो जाते। सेकंड ये है कि साइन अ ट्रेड डील सो दैट ऑल्सो इनकरेजेस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान और अमेरिका ट्रेड करेंगे भी फायदा, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये सारे ममालिक भी इसमें ट्रेड करना शुरू हो जाए। Reallocate assistance in Pakistan to improve trade and transit infrastructure बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि पाकिस्तान की बेहतरी हो। देखें आप अगर बेहतरी करेंगे एक मुल्क की तभी जाके वो मुल्क आपके लिए गुडविल रखेगा ना, क्योंकि तबाह आपने किया। हम ये नहीं चाहते कि अमेरिकन आए हमें जो है वो सेट करके दें मुल्क। आपने $130 बिलियन का जी हमें नुकसान दिया, उससे हम क्या क्या नहीं बना सकते थे। $61 बिलियन का सी पैक और हम फूले नहीं समाए जा रहे कि बस हर चीज तब्दील होने वाली है। अब यहाँ पे दूध की नहरें जो है वो बहना शुरू हो जाएंगे। अब यही काम कर लें बहुत। So Americans need to integrate Pakistan into East and South Asian policy making across the State Department, National Security Council, Department of Defense, and need to de-emphasize FPAC connection. यानी कि FPAC basically policy थी ओबामा एरा में कि whatever happens in Afghanistan is because of Pakistan and vice versa। ठीक है भाई, पाकिस्तान का डिफरेंट सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, अफगानिस्तान का डिफरेंट सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है। वी हैव द रेट ऑफ द स्टेट इन आवर कंट्री एंड देन द अफगान गवर्नमेंट इज एंडेंजर्ड बिकॉज़ मोर देन 40% ये जो है वो जमीन है वो तो तालिबान ने कंट्रोल करके रखी है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, चलें जी इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जी पाकिस्तान को जो है वो क्या करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए जो है वो काम बड़ा सिंपल है। Pakistan needs to identify core issues on which it cannot compromise. कौन से हैं वो core issues? Indian hegemony of South Asia, no. We will never allow that. One. Number two, conventional and nuclear deterrence. Americans कह रहे हैं हमें कि जी आप denuclearize करो, NPT साइन करो। नहीं भाई, हम क्यों ये यूनिलैटरली साइन कराएं? आप इंडिया से नहीं कहते, आर्म्स रेस इंडिया की वजह से बढ़ रही है, अमेरिकन सपोर्ट की वजह से बढ़ रही है, हम क्यों करेंगे? कश्मीरी सेल्फ डिटर्मिनेशन अमेरिकन कह रहे हैं कि ना आवाज उठाओ भाई, वी कैन फाइट, वी कैन डाई फॉर इट, वी कैन आउट अबंडन दैट।
پھر یہ کہ اسٹریٹجک ریلیشن ود چائنا کہ چین کے قریب نہ جاؤ، پھر کس کے قریب جائیں؟ مطلب کون ہے ہمارا پھر ساتھی، کون ہے جو پھر اس پورے شہر میں باصفا پھرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہمارا تو وہی ہے چین کے ساتھ کہنا کہ آج بازار میں پاپا جولاں چلو، ٹھیک ہے، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، ٹھیک ہے، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، یہ ایک شعر ہے فیض صاحب، ایک غزل ہے، آپ اسے پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، آپ کو سننی ہو کبھی تو پھر مجھے بتائیے گا کسی لیکچر میں، پھر آپ کو بتا دوں گا، یا سنیے لیں گے، چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، یہ ہم کھل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ہم تو چین کے ساتھ ہیں، چین کے ساتھ رہیں گے because of strategic interest are basically aligned with China. اس کے بعد پھر یہ کہ we need to identify US demands that can be accommodated without compromising Pakistan's vital interest. کون سے ہیں؟ دیکھیں اگر کہیں دہشت گردی کے خلاف قدم ہم نے اٹھانا ہے تو that is in our interest. So action against terrorism is in our interest basically. We need to basically work on that. سیکنڈ جو ہے وہ آئیڈیا ہے کہ نیگوشیٹڈ پیس ان افغانستان، اوائڈنس آف وار وتھ انڈیا، نیوکلیر نان پرولیفریشن، ٹھیک ہے، اوور آل اگر ہم براڈلی بات کریں، لیکن دیر شوڈ بی نو ملیٹنٹ اور ملٹری ایکٹیویٹی فرام آئدر سائڈ آف دا ایل او سی، یہ بھی ہم پھر امیرکنس کو پھر جو ہے وہ باور کرا لیں. پھر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب ادر تھنگز دیٹ فار یو ایس اینڈ ساؤتھ ایشیا، میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ American idea of supporting India against Pakistan is no recipe for peace. It is basically the recipe for the disaster. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو ذہن میں ہو. US should avoid using IMF FATF sanctions as a leverage against Pakistan. کتنی دیر تک یہ جو ہے پھر آپ کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو امریکنس کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے، تو یہ چیزیں ہیں ساری کی ساری. کنکلوژن کی طرف ہم موو کرتے ہیں. کنکلوژن ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ وی ڈیفیٹڈ USSR in Afghanistan with American support. We will destroy USA with US support in Afghanistan, so don't mess with us, as said by former DG ISI جنرل حامد کو. لیکن پیپر کے لیے پھر آپ یہ بات لکھیں گے جو کہ گرین لائن میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ make faithfulness and truths thy masters, have no friends unlike thyself, be not ashamed to mend thy faults. یہ سورسز اس کے لیے جی کنسلٹ کیے گئے، اور بڑی کوشش رہی ہے میری کہ میں ہر بیچ کو تھوڑا سا ایک اپڈیٹڈ اور بڑی ڈفرینٹ مینر میں چیزیں بڑھانے کی کوشش کروں، تاکہ بیسیکلی آپ لوگوں کا یہ جو سوچنے کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا امپروو. دس از آل فرام مائی سائڈ، دس از آل